بجتی شمع اصل اچھا اب صاحب مضمون کا نام صدر جی تمدن کی بجتی شمع ہوئی اللہ والی مستورات. پورا نام سے پھر واضح ہوگا نا کہ کیا لکھا کس پہ لکھا ہوگا. اردو زبان کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اس نے مختلف زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر اس طرح سمویا ہوا ہے کہ اس کے حسن میں چار چاند لگ گئے ہیں. اردو زبان کا دلچسپ حصہ اس کے محاورے ہیں. ہر محاورے کا کوئی نہ کوئی تاریخی پس منظر ضرور ہوتا ہے اور یہ محاورے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، بلکہ ان کی باقاعدہ کتب بھی ہیں جن میں ان محاوروں کو محفوظ کیا گیا ہے. فرہنگ آسفیہ میں صرف آنکھوں پر 340 محاورے ہیں. محاورے میں صورتحال کے تحت ایک مختصر سے جملے میں بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے اور سمجھنے والے بات کی گہرائی کو سمجھ جاتے ہیں. آج کل کیونکہ اردو زبان کا مستقبل انگریزی کی وجہ سے سخت خطرے میں ہے، اس لیے جہاں اردو کے ضخیم الفاظ عام بول چال سے غائب ہو رہے ہیں، وہیں محاوروں کا استعمال بھی برائے نام رہ گیا ہے. کیونکہ انگلش میڈیم بچوں کے سامنے اگر ہم اپنا رکھ پرایا چک، بدن پر نہ لتا پان کھائیں البتہ، یا جہاں دیکھی تری وہیں بچھائی دری، اس قسم کے محاورے بولیں تو اس کا مطلب انہیں خاک بھی سمجھ نہیں آئے گا. محققین نے اردو زبان پر کافی تحقیق کی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں تحقیقی مقالات موجود ہیں. محاورے تو خاصی وسیع و بلیغ قسم کی چیز ہیں، ان پر بات کرنا مجھ جیسے کم علموں کے بس کی بات بھی نہیں. میرا آج کا موضوع وہ مزیدار، چٹپٹے اور منفرد الفاظ ہیں جو اردو بولنے والے گھرانوں کی بڑی بوڑھیاں اپنی گفتگو کے دوران استعمال کرتی تھیں، اور یہ الفاظ سینہ بر سینہ منتقل ہوتے رہتے ہیں. ان میں سے کچھ لفظ تو ایسے بھی ہیں جو اردو لغت میں بھی کہیں نہیں ملیں گے، لیکن یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ وہ آخری نسل ہے جو یہ مزیدار اور چٹپٹے الفاظ بول گئی ہے. وہ معمر مستورات جو بفضل خدا حیات ہیں، وہ ہمیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے نظر آتی ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ان الفاظ کا وجود ختم ہوتا چلا جائے گا اور ایک دن ہم سب ان الفاظ کو بھول چکے ہوں گے. یہ الفاظ ایسے عجیب لیکن بامعنی لگتے ہیں کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو. ان خواتین میں بناوٹ یا تکلف نہیں ہوتا تھا، سادگی کے ساتھ ایک آدھ لفظ سے جملے کا کام لے لیتی تھی. سونے پر سہاگا کہنے والی کا لہجہ اور وہ تاثرات ہوتے تھے جو پوری کہانی اگلے بندے تک تفصیل کے ساتھ صرف ایک لفظ میں پہنچ جاتی تھی. مثلاً کسی کی شادی پر بتانا کہ نین مٹکا ہوا تھا، کافی تھا، کافی تھا. کسی کی بہو کو آفت کی پڑیا کہنے کے بعد مزید تفصیل کی گنجائش ہی کہاں رہتی تھی. کالا منہ کہنا کوسنے کے کام آتا تھا اور خدا کی مار بد دعا کا کام دیتی تھی. اور کم بخت تو تکیہ کلام ہوتا تھا کیونکہ اس کا استعمال سب سے زیادہ کیا جاتا تھا. اوئی اللہ، جو ابھی سائمہ نے جس طرح کہا تھا نا اسی طرح اوئی اللہ. حیرت، شرم، ڈر، خوف سب موقعوں پر کام آ جاتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو جب حیرت، شرم، ڈر اور خوف کی صورتحال حد سے بڑھ جاتی تھی تو اللہ کہنے کا تکلف بھی نہیں کیا جاتا تھا، صرف زوردار اوئی سے کام نکال لیا جاتا تھا. ہمارے ننیال میں جب کوئی تقریب ہوتی اور معمر خواتین جمع ہوتی تو میرا ایک بھائی مذاقاً کہتا کہ آج تو بہت ساری اوئیاں ایک جگہ جمع ہیں. کیونکہ ہر تھوڑی دیر میں کسی نہ کسی طرف سے ایک زوردار اوئی سننے کو ملتی رہتی. اسی طرح جیٹھانی چھپن چھری اور دیورانی چپ سوئیا کہلائی اور ادھر لوگ سمجھ جاتے کہ کیا چل رہا ہے. ساس یا نند کو کٹنی اور میاں کو جورو کا غلام سنتے ہی لوگوں کو مزید پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی اور سارے گھریلو حالات خود بخود عیاں ہو جاتے تھے. یہ الفاظ اپنے معنی کے اعتبار سے مکمل اور معنی خیز ہوتے تھے. ایک لفظ سے جملے کا نہیں بلکہ پوری کہانی کا کام لے لیا جاتا تھا. آئے ہائے ایک مخصوص جھٹک کے ساتھ کہنا افسوس کا، اور آئے ہائے دوسری جھٹک کے ساتھ کہنا حیرت کا اظہار ہوتا تھا. جھاڑو پھرا کوئی ناپسندیدہ انسان بھی ہو سکتا تھا، اور وہ بے جان شے بھی جو آپ کے اشاروں پر چلنے سے انکار کر دے. رشتے طے کرتے ہوئے جب دو خاندان ایک دوسرے کے بارے میں معلومات کرواتے، اس وقت بھی خاندانوں کی پوری تفصیل ایک آدھ لفظ میں چہرے اور ہاتھوں کے اشارے سے ایسی دے دی جاتی تھی کہ پھر کچھ اور پوچھنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی تھی. مثلاً اگر پوچھا جاتا کہ فلاں خاندان کیسا ہے تو جواب ملتا ایسے ہی کھاؤ چاٹو لوگ ہیں. اور کھاؤ چاٹو کہتے وقت زبان سے ہتھیلی چاٹنے کا اشارہ بھی ضرور کیا جاتا تھا. اسی طرح جب کسی خاندان کے لیے کہا جاتا کہ ایسے ہی ہیں ڈنڈیلی تو ڈنڈا گھمانے کا اشارہ بھی ساتھ ہوتا تھا، اور سمجھنے والے سمجھ جاتے کہ کھاؤ چاٹو غیر ذمہ دار اور نفسخور قسم کے لوگ ہیں
اور ڈنڈیلی ہر وقت لڑنے بھیڑنے اور مار کٹائی کو تیار بیٹھے ہیں. اس طرح کم از کم الفاظ میں پورے خاندان کی معلومات بہت آسانی سے مل جاتی تھی. اچھا، بیٹے، بھائی اور خصوصاً میاں کے ناپسندیدہ دوست لٹھومڑے کہلاتے. ویسا دیکھا جائے تو میاں کے ناپسندیدہ دوستوں کے لیے اس سے بہتر کوئی نام ہو بھی نہیں سکتا. تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں آنے والے لوگ کیونکہ مختلف علاقوں سے آ کر آباد ہوئے، اس لیے ہر خاندان کے بول چال کے الفاظ دوسرے علاقے سے آنے والے خاندان سے کچھ الگ بھی ہوتے تھے. میری شادی کے بعد سے اپنے سسرال کے کچھ مستوراتی الفاظ مجھے بہت دلچسپ لگے. پہلے تو ان کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن پھر متبادل مشاہدے سے معنی اور مطلب بھی خوب آ گئے. ان الفاظ میں سب سے مزے کا لفظ منڈی کٹا تھا، جو عام طور پر بے ایمان، چالاک، تارو اور ٹھرکی مردوں کو کہا جاتا، لیکن کبھی کبھی غصے میں بے جان چیزوں کو بھی کہہ دیا جاتا. دوسرا لفظ قافلہ غارت تھا، جو زہر کی پڑیا، چھپن چھری ٹائپ نہایت تیز ترار خواتین کے لیے استعمال ہوتا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ اصل میں شاید قابل غارت ہوگا، جو کثرت کے استعمال سے قافلہ غارت میں تبدیل ہو گیا تھا. اچھا، ایک اور دلچسپ لفظ غضب کا گولہ بھی سننے کو ملا. ویسے تو گولہ مذکر ہوتا ہے اور غضب کا گولہ لقب بھی یقیناً مذکر کو دیا جا سکتا تھا، لیکن کیا کریں کہ آج تک جتنے بھی غضب کے گولے دیکھے مؤنث ہی دیکھے. شاید اس کی وجہ ان کے اپنے افعال ہوں گے. اسی طرح جلن کڑھن تو سنائی تھا، تڑپن پہلی بار سنا اور مان لیا کہ حاسدوں کو جلن کڑھن نہیں، واقعی تڑپن ہی ہوتی ہے، اور جلنے کڑھنے والوں کے لیے اس سے بہتر لفظ ایجاد نہیں ہوا ہوگا. ان الفاظ کی بے ساختگی اور بے تکلفی واقعی انمول ہے. سادہ سی بات میں گہرے معنی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. اب تو انگریزی کے او شٹ سے کام چلا لیا جاتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ جب مہمانوں کی آمد ہوتی ہے تو ہم اپنی بزرگ مستورات کو بھی آرڈر دے دیتے ہیں کہ مہمانوں کے سامنے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے چٹکلے، ٹونے ٹوٹکے اور پرانے واقعات اپنے پاس رکھیں. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ بھی اپنے بزرگوں کے بے ساختہ بولنے والے مزیدار اور چٹپٹے الفاظ بتائیں. ہمارے بزرگ ہمارا سرمایہ اور ہوا کے رخ پر رکھے چراغ ہیں. کون جانے کب بجھ جائیں اور ہم یاد کریں گے کہ اس با تکلف، با ملاحظہ، نگاہ روبرو والی فضا میں کوئی تو ایسا ہو جو اپنی سادہ، معصوم اور بے ساختہ گفتگو سے ماحول کو بدل کر رکھ دے. اللہ میرے والدین اور میرے قارئین کے بزرگوں کا سایہ تا دیر سلامت رکھے. بہت شکریہ. آخر میں کہوں گی کہ جام کی طرح سنبھالو ان کو، پھول کی طرح سجا لو ان کو، یہ تمدن کی ہیں بجھتی شمعیں، اپنی راہوں میں جلا لو. بہت شکریہ.